تو ہم اور آپ حضرات حاضر ہو کر کے ایک ایک بات بغور سنیں اور سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، علماء کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہر کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ حضرات دونوں جہاں میں کامیاب اور بامراد رہیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم میں سے کسی کے یہاں بیٹے کی شادی ہونی ہوتی ہے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، تو لوگ انعام دینے کے لیے کہیں مداحن مصطفیٰ کو انعام دینے کے لیے، کہیں علماء کو انعام دینے کے لیے، کہیں اور رشتہ داروں کو انعام دینے کے لیے کرنسی لاتے ہیں۔ کرنسی اب اس وقت اگر ان کے پاس 10 20 کا نوٹ نہیں ہے تو لوگ جب بینک جائیں گے، بینک والوں کے پاس بھی کرنسی نہیں، تو اب کیا کرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں 1000 10 کا نوٹ یا 1000 20 کا نوٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دکان والا 1000 آپ کو دے تو 1000 لے، بلکہ دیکھا گیا ہے اور یہ رائج ہے کہ وہ دکان والا آپ سے 1500 روپیہ لے گا تب 1000 روپے کی کرنسی دے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ بہت لوگ خریدتے ہیں اور بہت لوگ اس پر شدت سے عمل کرتے ہیں۔ بہت جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ موقع محل کی نزاکتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکان والے 1000 دے کر کے 1800 لے لیتے ہیں اور لوگ دے کر کے چلے آتے ہیں، اور لوگ یہ احساس نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لیجئے، شریعت کی نظر میں یہ سود ہے، سود، کیونکہ 100 روپیہ دے کر کے 200 لینا، 200 روپیہ دے کر کے 300 لینا، 400 روپیہ دے کر کے 500 لینا، اسی طریقے سے 1000 دے کر کے 1500 لینا، یہی تو سود ہے۔ یہ سود کا مفہوم اسی کو سود کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گنہگار اور مجرم اور ناکارہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بھلے سے آپ کرنسی نہ لیں لیکن آپ گناہ کا کام نہ کریں۔ جو دکان والا آپ کو 1000 کے بدلے میں 1000 دے تو اس کے یہاں لے لیں، لیکن اگر 1000 دے کر کے 1100 ملے تو آپ اس کے یہاں سے پیسے نہ لیں۔ بھلے سے آپ شادی بیاہ کی موقع پر علماء کو 10 20 کا نوٹ نہ دے سکیں، بھلے سے جو آپ سے ہو سکے 150 وہی دے دیں، لیکن اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائے، اپنے معاشرے کو گنہگار نہ بنائے۔ یہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک بات پر ہم عمل کرتے گئے تو ہمارا کریم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمیں وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کچھ کہیں کہ حضرت پیسے نہیں ہوتے لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو ہم کریں کیا کریں؟ اب کرنسی جب ہو گئی تو کریں گے کیا؟ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے آپ کے بھائی موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، اگر آپ کو دینا ہی ہے تو آج اس دور میں ہر کوئی گوگل پے فون پے وغیرہ چلایا کرتا ہے۔ آپ کو جو کچھ دینا ہے جو پڑھ رہا ہے آپ ان کے نمبر کو لے لیجیے اور چپکے سے آپ ٹرانسفر کر دیجیے۔ تو اس میں جہاں آپ گناہ سے بچیں گے وہ 1000 لے کر کے آپ 1500 دیتے ہو، یا اس گناہ سے بچو گے، وہیں پر جب آپ چھپا کر کے دو گے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور خلوص بھی زیادہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں 10 کا نوٹ جب کھڑے ہو کر کے یہاں گنیں گے 4 آدمی دیکھیں گے 20 لوگ دیکھیں گے تمہاری واہی ہوگی کہ فلاں بابو نے بہت پیسہ اڑا دیا، بہت پیسہ اڑا دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واہی کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی راضی ہو جائے، محبوبان بارگاہ راضی ہو جائے۔ آپ کے پاس اگر نوٹ ہے تو آپ محبت سے دے کر کے چلے جائیے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جائز ناجائز کام کر کے 1000 کے بدلے میں 1500 دے کر کے آپ نہ لائیے، بلکہ جو آپ سے ہو سکے، جو آپ کے پاس موجود ہے وہی آپ دے کر کے علماء کو علماء سے فیض حاصل کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ یہ ہم اور آپ حضرات کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جب نکاح کا وقت قریب آتا ہے، بارات میں لوگ
لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو کتنے ایسے لوگ گھر میں جائیں گے اور جانے کے بعد میں کہیں ماں سے کہیں بہن سے اور بیوی سے کہیں گے لاؤ سونے کا ہار، لاؤ کنگن، لاؤ انگوٹھی سونے کی، اب اس کو نکلوائیں گے اور نکلوا کر کے اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنیں گے، مرد حضرات اپنے ہاتھوں میں کڑا پہنیں گے اور ایک ایک انگلی میں کئی سونے کی انگوٹھیاں پہنیں گے۔ اب جب ان کو بارات جانا ہوگا تو اپنے سینے کے سارے بٹن کو کھول کر کے سینہ دکھاتے ہوئے چلیں گے، یہاں تک آستین چڑھا لیں گے۔ اب ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ گرمی لگ رہی سینہ کھولے ہوئے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے گلے کے ہار کو دیکھیں، لوگ یہاں تک آستین چڑھائے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا گرمی لگ رہی ہے، مقصد یہ ہوتا کہ ہاتھ میں جو کنگن کڑا ہے اسے لوگ دیکھیں اور بار بار ٹیبل پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں درد ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا کہ اپنے جو کئی انگوٹھیاں پہن رکھی ہے اس کو لوگ دیکھیں۔ اس نمائش کے چکر میں لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا حال یہ کہ جب تک آپ گناہ کرو گے تبھی تک گناہ کا میٹر چلے گا، جب آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے گناہ کا میٹر بند ہو جائے گا۔ جیسے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جب تک جھوٹ بولے گا تبھی تک گناہ کا میٹر چلے گا۔ اب نماز پڑھنے لگا تو گناہ کا میٹر بند ہو گیا، سو گیا تو گناہ کا میٹر بند ہو گیا۔ کوئی آدمی معاذ اللہ شراب پیتا ہے، جب تک شراب پیے گا تبھی تک گناہ لکھا جائے گا، لیکن چلا گیا گھر سو گیا اب گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ قرآن پڑھنے لگا گناہ نہیں لکھا جائے گا، نماز پڑھنے لگا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کر رہا تب بھی گناہ لکھا جائے گا، نماز پڑھا تبھی گناہ کا میٹر چلے گا، قرآن کی تلاوت کر رہا تبھی گناہ کا میٹر چلتا ہی رہے گا، کسی کی نکاح میں گیا تبھی گناہ کا میٹر چلتا ہی رہے گا، حتیٰ کہ خانے کعبہ چلا جائے وہاں جا کر کے خانے کعبہ کی چوکھٹ میں سر رکھ کر کے عبادتیں کرتا رہے پھر بھی گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، سو جائے تب بھی گناہوں کا میٹر چلے گا۔ اب آپ حضرات پوچھیں کہ وہ کون سا گناہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہی گناہ ہے تو ہمارے سماج کے نوجوان اور ہمارے سماج کے وہ لوگ جو اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنتے ہیں یا سونے کی زنجیر پہنتے ہیں یا چاندی کی زنجیر پہنتے ہیں یا ان کے دھار کی زنجیر پہنتے ہیں یا اپنے ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں چاندی کی یا سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا اپنے ہاتھوں میں کڑا اور کنگن پہنتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ جب تک یہ پہنے رہے گا گناہ کا میٹر چلتا رہے گا۔ اگر وہ نماز پڑھنے گئے تب بھی گناہ لکھا جائے گا، وہ روزے سے تب بھی گناہ لکھا جائے گا، وہ نکاح میں گئے تب بھی گناہ لکھا جائے گا، یہاں تک کہ سو گئے تب بھی گناہ لکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہوں تب بھی گناہ کا میٹر چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے تو آج کی تاریخ سے طے کر لو کہ نہ تو ہم سونے کا ہار پہنیں گے، نہ تو کسی اور دھار کی زنجیر پہنیں گے، نہ تو ہم کئی انگوٹھیاں پہنیں گے، ہم وہی کام کریں گے جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میرے نبی راضی ہو جائے، تمام محبوبان بارگاہ راضی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھا۔ مرد کو صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جو 4.5 ماشا سے کم ہو نگ کے علاوہ وہ پہن سکتا ہے، وہ بھی اس انگوٹھی میں نگ لگا ہوا تب پہن سکتے ہیں، نہیں تو نہیں پہن سکتے۔ اب سونے کی انگوٹھی یا لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی یا سونے کا ہار یا کنگن یہ سب پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے، اور جب تک وہ پہنے رہیں گے گناہ کا میٹر چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا مرنا ہمیں بھی مرنا آپ کو بھی ہے، وہ کام نہ کرو جس سے دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ ہاں عورتیں سونے چاندی کے جو بھی زیورات ہو پہن سکتی ہیں، زیورات وہ پہن سکتی ہیں، بس صرف سونے چاندی، ان کے لیے پیتل وغیرہ اور دوسرے دھات کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ آپ حضرات سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات آپ حضرات اور دیکھتے ہوں گے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد میں جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے چلو پہناؤ انگوٹھی دولہے کو۔ اب دولہے کو جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے پتہ نہیں کہ جاہل نے رائج کر دیا تھا، جلا دیا تھا، وہ انگوٹھی اب تک چل رہی بغیر نگ والی، اس میں نگ ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہی
انگوٹھی پہنانے کے لیے لوگ لے کر کے آتے ہیں اور امام صاحب سے کہتے ہیں پہناؤ. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں بغیر نک کی انگوٹھی مرد کو پہننا حرام ہے, مرد کو پہننا حرام ہے. اب شادی ہوئی, شادی کے بعد میں زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے. اب وہیں سے گناہ کا آغاز ہو جائے, وہیں سے گناہ کی شروعات, گناہ سے زندگی کی شروعات ہو تو پھر کتنی منحوسیت ہوگی, کتنی بربادی ہوگی. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے پہنا دیا وہ بغیر نک والی انگوٹھی تو لانے والا بھی گنہگار ہوگا, پہنانے والا بھی گنہگار ہوگا, جو پہن رہا اسے بھی وہ بھی گنہگار ہوگا. اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی تاریخ سے اپنے دولہا کو یا جس کو بھی انگوٹھی پہنانا ہے, ایک انگوٹھی پہنائیے چاندی کی, اس میں نگ لگا ہونا چاہیے تب تو جائز ہے. اگر بغیر نگ کی انگوٹھی ہے تو پہننے والا بھی گنہگار ہوگا, پہنانے والا بھی گنہگار ہوگا اور لانے والے بھی گنہگار ہوگا. اس لیے اس سے بھی ہم اور آپ حضرات کو سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کیا جائے اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر کام کیا جائے. آج ہم اور آپ حضرات شادی بیاہ کے موقع پر دنیا داروں کے رو اور طریقے کو دیکھ کر کے وہ کام کر لیتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے. جہیز کے بارے میں آپ خوب جانتے ہو کہ آج اس پرفتن دور میں آپ سروے کر لیجیے, جائزہ لے لیجیے. ایک دو ضلع کی بات نہیں کرتا, پورے ضلع بلکہ اور کئی صوبوں کو آپ دیکھ لیجئے جہاں دن بدن جہیز کی لعنت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے 100 میں 5% لوگ ایسے ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہمیں مانگ ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہمیں جہیز وغیرہ کے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے 100 میں 5 لوگ ایسے ہوں, ورنہ 95% لوگوں کا حال گڑبڑ ہو ہی چکا ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے لڑکی والوں سے اشارے کنائے میں کہہ کر کے سب کچھ لے لیتے ہیں, سب کچھ لے لیتے ہیں. بہتوں کو ایسا دیکھا گیا ہے جب ان کی شادی کی بات چیت طے ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نیکوکار ہیں, ہم تو پرہیزگار ہیں, ہم کچھ نہیں ہمیں چاہیے. لیکن جب رشتہ طے ہو جائے گا, بات پکی ہو جائے گی, کارڈ چھپ جائے گا اور کارڈ وغیرہ تقسیم ہو جائے گا, شادی ہونے کو 15 دن باقی ہے, تب دولہے کا کہیں باپ رنگ بدلے گا, کہیں دولہے کی ماں گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی اور پھر ادھر ادھر کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ ہم نے کہا تو تھا کچھ نہیں چاہیے, ہم نے کہا تو تھا کچھ نہیں چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دولہے کی خالہ نہیں مانتی ہے, دولہے کی امی نہیں مانتی ہے, دولہے کی بوا اور پھوپھی نہیں مانتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ گاڑی چاہیے, ہمیں یہ سامان چاہیے, ہمیں وہ سامان چاہیے. اب عین ٹائم پر لوگ اس طرح کا منہ کھولتے ہیں. اب ایسی کنڈیشن میں لڑکی والے کا رشتہ کینسل کرتے ہیں تو ساری بدنامی کا صحرا انہی لوگوں کے سر پہ آئے گا اور لوگ یہی کہیں گے کہ ہفتہ بھر شادی باقی تھی اور پھر شادی کینسل ہو گئی تو ضرور کچھ نہ کچھ لڑکی والوں میں کمی رہی ہوگی. اس لیے یہ ساری باتیں لڑکی والوں کو سننی پڑتی ہے. اب بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں, چاہے قرض لے کر کے مانگ پوری کریں, چاہے رشوت پہ پیسے لے کر کے یا کہیں بینک سے لون لے کر کے وہ ان لوگوں کے مطالبات کو پورا کرے اور لوگ پورا کرتے بھی ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لوگ مانگ تو لیتے ہیں اور اپنی دنیاوی آپ کو بچانے کے لیے لڑکی والوں کے دروازے سے فرمائش کر تو لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ شریعت کی نظر میں لڑکی والوں کے دروازے سے مانگ کر کے لینا موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے, 1 روپیے کا سامان بھی مانگ کر کے لینا یہ ایسے ہی ناجائز و حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے, جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے, جیسے غیبت کرنا حرام ہے. ایسے ہی لڑکی والوں کا دروازے سے مانگ کر کے 1 روپیے کا سامان بھی لینا یہ حرام ہے اور شریعت کی نظر میں یہ رشوت ہے اور گھوس ہے. اور رشوت اور گھوس لینے والوں کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یعنی گھوس لینے والے, رشوت لینے والے اور بغیر وجہ شرعی کے رشوت دینے والے یہ بھی گنہگار اور جہنمی ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو یہ طے کریں کہ آج کی تاریخ سے ہم کسی غریب لڑکی کے دروازے سے نہیں مانگیں گے, ہم سسرال کی چوکھٹ سے نہیں مانگیں گے. اگر مانگنا ہی ہوگا تو اللہ اس کے رسول کے آستانے سے مانگیں گے, اگر مانگنا ہی ہوگا تو غریب نواز کی چوکھٹ سے مانگیں گے, اگر مانگنا ہی ہوگا تو غوث الاعظم کے آستانے سے مانگیں گے, اگر مانگنا ہی ہوگا تو امام حسین کے آستانے سے مانگیں گے, اگر مانگنا ہی ہوگا تو مولا علی شیر خدا کی چوکھٹ سے مانگیں
پائیں گے. خدا کی قسم اگر کوئی سسرال کی چوکھٹ سے مانگے گا تو زمانہ اسے بھکاری کہے گا, زمانہ اسے بھکمندہ کہے گا, اور اگر اللہ والوں کے آستانوں سے مانگو گے تو اللہ تمہاری طرح دے گا, اتنا دے گا کہ آپ یہاں بھی مالا مال ہو جاؤ گے اور انشاءاللہ وہاں بھی مالا مال ہو جاؤ گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ اللہ جواب. جہیز مانگنا چھوڑو. ہاں مانگنا جرم ہے, لیکن اگر لڑکی والے جس طریقے سے ہر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکی ہم نے پرورش کی, تربیت کی, پڑھایا لکھایا, آج ہم 20 سال 18 سال کے بعد اس کو رخصت کر رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہ بھیجیں. ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے. اب اگر ماں باپ بغیر مانگے ہوئے آپ کو دے رہے ہیں, اپنی بیٹی کو دے رہے, اپنے داماد کو دے رہے, آپ نے کچھ مانگا نہیں, تو اگر اللہ توفیق عطا فرمائے بلٹ نہیں کوئی اسکارپیو دے, اسکارپیو ہیلی کاپٹر اگر کوئی دینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, مذائقہ نہیں, بشرطے کہ نیت اچھی ہو, خلوص ہو اور اس میں کوئی بری نیت شامل نہ ہو, آپ لے سکتے ہو. اب آپ حضرات یہ فرق سمجھنے کی کوشش کرو, مانگ کر کے لینا ایک پیسے کے بھی سامان حرام ہے, اور بغیر مانگے ہوئے اگر آدمی اپنا گھر دے دے خوشی سے آپ لے سکتے ہو, کوئی دقت نہیں ہے. اس لیے جو چیز ہمارے لیے جائز تھی اس کو مانگ کر کے ناجائز و حرام نہ کریں, ورنہ کل قیامت کے دن رب کے ہاں ہم سے جواب نہ بن پڑے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے اس پر ہم اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان اگر یہی دو چیزیں اپنے سماج اور معاشرے میں کم ہو جائے کہ لوگ جہیز مانگنا چھوڑ دیں اور بارات کم سے کم لے جانے لگے, تو اگر کسی کے پاس 3 نہیں بلکہ 13 بچیاں بھی ہوں تو ان کے ہونے سے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی, ان کے ہونے سے ماں باپ کو اذیت نہیں ہوگی, ان کے پیدائش سے ماں باپ کی پیشانی پر شکن کے آثار نہیں ہوں گے. یاد رکھو بچیاں کل بھی رحمت تھی, آج بھی رحمت ہے اور ہمیشہ تک رحمت رہیں گی. آپ حضرات جان لو ایک دور وہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ایک دور وہ تھا کہ زندہ بچیوں کو قبر کے حوالے کیا جاتا تھا. خود اپنا سگا باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے قبر کے اندر زندہ دبا کر کے چلا آتا تھا, لیکن جب وہ وقت چلا گیا, میرے آقا نبی پاک کی تشریف آوری ہوئی تو میرے آقا نبی پاک نے جہاں اوروں پر کرم فرمایا وہیں پر بچیوں پر اتنا کرم فرمایا, اتنا کرم فرمایا کہ بچیاں جب تک ماں باپ کے پاس ہے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور وہی بچیاں بڑی ہو کر کے جب شادی شدہ ہو جائے, شوہر کے یہاں چلی جائے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور کچھ دنوں کے بعد ان کے پیٹ سے بچے پیدا ہوں تو بچوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. یہ میرے آقا نبی پاک نے ان کو انعام عطا فرمایا. ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا جس کے پاس 3 بچیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں وہ اپنی 3 بچیوں کی یا اپنی 3 بہنوں کی پرورش کرے اور انہیں صحیح تربیت دے, دینی تعلیمات سے مالا مال کر دے, ادب سکھا دے اور وقت پر شادی کر دے, تو وہ ماں باپ بھی جنتی ہے اور وہ بھائی بھی جنتی ہے جو اپنی بہنوں کی تربیت کر رہا ہے, اپنی بہنوں کی شادی کر رہا ہے. میرے نبی نے جب اتنا فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ جس کے پاس 3 بچیاں نہ ہو, 3 بہنیں نہ ہو, اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابی سنو, جس کے پاس 2 ہی بچی ہو وہ اپنی 2 ہی بچیوں کی پرورش کرے اور ادب سکھا دے, وقت پر شادی کر دے, یا جس کے پاس 2 ہی بہنیں ہو وہ اپنی 2 ہی بہنوں کی تربیت کر دے, پرورش کر دے, وقت پر شادی کر دے, جنتی ہے. ماں باپ بھی جنتی, بھائی بھی جنتی. اتنے میں ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, عرض کرتے فدا کر ابی و امی, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان یا رسول اللہ. جس کے پاس 2-3 بچیاں نہ ہو بلکہ ایک ہی بچی ہو اس کے لیے آپ کیا خوشخبری سنائیں گے؟ میرے مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا, آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو, جس کے پاس ایک ہی بچی ہو یا ایک ہی بہن ہو وہ اپنی ایک ہی بچی کی پرورش کرے, تربیت کرے, دینی تعلیم سے مالا مال کرے اور وقت پر شادی کر دے, وہ ماں باپ جنتی ہے, وہ بھائی جنتی ہے. مسلمانوں آپ اپنا ذرا غور کرو, وہی بچیاں تھی کہ میرے نبی کا تشریف آوری سے پہلے ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ان کو سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا, لیکن میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو جہاں ان کو جینے کا حق دیا وہیں پر ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا, وہیں پر لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. تبھی تو کہنے والوں کا کہنا پڑا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذرے کو ہم تو سے سریا کر دیا اور خود نہ تھے جو راہوں پر اور آدمی بھر گئے
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حضرت اس لیے بچیوں کو محبت سے ہم لوگ کل بھی ان کی پرورش اور تربیت کر رہے تھے، آج بھی کریں اور کرتے رہیں۔ کسی کے گھر میں کئی بچیاں ہوں تو ان کے ہونے سے ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچیوں کے ذریعے سے ماں باپ کا بیڑا پار فرما دے گا، جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہم اور آپ حضرات خیال کریں کہ لڑکی والوں پر ظلم نہ کریں، ڈیمانڈ کا معاملہ ختم کر دیں اور بارات بہت حساب سے لے کر کے جائیں۔ لڑکی والے جتنا کہیں اتنا ہی آپ جائیے، وہی درست ہے۔ اگر 20 کہیں تو آپ 20 جائیے، 50 کہیں تو آپ 50 جائیے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ لیکن یہ آپ نہ کہیے کہ ہمارا کنبہ قبیلہ بڑا ہے، ہمارا گاؤں بڑا ہے، ہمارے تعلقات بڑے ہیں، ہمارے چاہنے والے ماننے والے زیادہ ہیں، اس لیے ہم 250-300 لوگ آئیں گے تبھی شادی کریں گے۔ یہ غلط ہو جائے گا، یہ گناہ ملے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سب کی رشتہ داریاں ہیں، سب کے تعلقات ہیں، سب کے گاؤں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو لے جائیں دوسروں کے دروازے پر کھلائیں اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے اپنے مہمانوں کو لے جائیں۔ ہاں جس کی اجازت ہے شریعت میں وہ آپ کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں تک باراتیوں کو کھلانے کا مسئلہ ہے، آپ حضرات دیکھ لیجئے میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، اپنی شہزادیوں کی شادی کی ہے۔ فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا نبی پاک نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا مولا علی کے ساتھ، اس وقت صحابہ باراتی بن کر کے گئے تھے۔ میرے آقا نبی پاک نے آنے والے باراتیوں کو کھانا کھلانا تو چھوڑ دو، ایک گلاس کسی کو پانی بھی نہیں پلایا تھا۔ کیا میرے نبی کھانا نہیں کھلا سکتے تھے؟ کیا میرے نبی پانی نہیں پلا سکتے تھے؟ مسلمانوں یاد رکھو میرے نبی اگر چاہتے تو اشارہ فرما دیتے، جنت سے پکا پکایا کھانا چلا آتا، پورا مکہ کھا کر کے پورا مدینہ کھا کر کے آسودہ ہو جاتا، وہ کھانا ختم نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا نبی پاک نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر کسی باراتی کو پانی تک نہیں پلایا، کسی کو کھانا نہیں کھلایا، کیونکہ میرے نبی جان رہے تھے، میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر باراتیوں کو کھانا کھلا دیا تو لوگ اس کو سنت بنا لیں گے، اور آنے والے زمانے میں میری امت کے قریب لوگ جو ہوں گے ان کے پاس جب بچیاں ہوں گی ان کے پاس کھلانے کا جب انتظام نہیں ہوگا تو کس کی سنت یاد کر کے وہ اپنے درد اور دکھ کو دور کریں گے۔ تو میرے آقا نبی پاک نے غریبوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر کسی کو نہ کھلا کر کے یہ بتا دیا کہ باراتیوں کو کھلانا یہ سنت نہیں ہے بلکہ نہ کھلانا۔ اس لیے لڑکی والے اگر کھلا دے رہے اپنی مرضی سے یہ ان کا احسان ہے، ہم ان کے اوپر دباؤ نہ بنائیں کہ اتنے لوگ آئیں گے تبھی کھلائیں گے، تبھی وہ نکاح اور شادی کریں گے۔ ہاں آپ کے تعلق والے ہیں، ہماری اور آپ کی رشتہ داریاں ہیں، ولیمہ کی سنت ہے شادی کے دوسرے دن۔ میرے آقا نبی پاک نے فرمایا اولی ولو بھی شادی ولیمہ کرو، اگر ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو آپ اس کو قاعدے سے کرو، شاندار طریقے سے کرو، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنے ہی گاؤں والوں کو کھلاؤ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو 4-6 گاؤں والوں کو کھلاؤ، اور توفیق عطا فرمائے پورے تحصیل والوں کو کھلاؤ، اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تو آپ پورے ضلع والوں کو کھلاؤ۔ اچھی نیت ہے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ولیمے میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ولیمے میں تلاش کریں گے کہ سب سے سستا گوشت کہاں ملے گا، پہلے تو مرغی پر جائیں گے۔ اب اگر کسی نے کہہ دیا بھیا مرغی سے کام نہ چلے گا تو جائیں گے پہنچیں گے ملزم کے پاس یا کسی اور کے پاس، اور پہنچ کر کے کہیں گے بتاؤ بکری جو سب سے سستی ہو بتاؤ۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اپنے ہم ولیمہ کرنا ہوگا تو سب سے سستا گوشت تلاشیں گے اور سب سے کم پر کم پیسہ خرچ کرنا چاہیں گے، اور جب بارات میں جائیں گے تو لڑکی والے بیچارے اگر ساری چیزوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں، اگر کہیں روٹی تھوڑی سی ٹھنڈی ملی یا کہیں سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو لوگ اچھلنے اور کودنے لگتے ہیں، اگر کہیں دسترخوان کا کم انتظام رہا تو لوگ اس پر تان و تشریح کرتے ہیں، لیکن ولیمہ جو ہمارے گھر پہ کرتے ہیں تو مرغی ہی سے کام چلا دیتے ہیں، دسترخوان بھی اوپر کو نہیں ہوتا، اس کے اوپر فرائی تو چھوڑ دیجیے، مینگو جوس تو چھوڑ دیجیے، اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے، ولیمے میں کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے باراتیوں کے کھلانے کا لوگ انتظام کرتے ہیں، آپ کوشش کرو کہ اس کو کم کرو اور ولیمے میں ویسے انتظام کرو جیسے بارات میں انتظام ہوتا ہے، تب آپ حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور آپ اور یہاں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی۔
اگر یہ باتیں ہو جائیں تو آج لڑکی والوں کے درد اور دکھ کٹ جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج ایسا نہیں کہ سب لوگ ایسے ہیں، آپ ناگور شریف چلے جائیے، وہاں دیکھیے وہاں والوں کے حالات الحمدللہ اب بھی اچھے ہیں۔ ممبئی میں جو آنا جانا کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، چائے کے ہوٹل ہے، ناگوری ہوٹل، سامان بڑا اچھا رکھتے ہیں، چائے بڑی شاندار پلاتے ہیں، چہرے پر داڑھی، نمازوں کے پابند، اور وہ بیٹھے رہیں گے ہوٹل پر، گلک کے پاس بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ نیک لوگ ہیں۔ ان کے ہاں آپ چلے جائیے ناگور شریف، آج بھی وہ لوگ اپنے بھائیوں کا نکاح کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کا نکاح کرتے ہیں، لڑکی والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ جہیز تو چھوڑ دیجئے، یہ تو دور کی بات ہو گئی، ہمارے باراتیوں کے لیے کھلانے پلانے کا بھی انتظام نہ کریں گے، بس صرف چائے اور معمولی سا ناشتہ، اور 10-11 لوگ جاتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے سنت کے مطابق، چھوہارے تقسیم ہوتے ہیں، اس کے بعد میں لوگ لڑکی کو رخصت کرا کے لے آتے ہیں، اور لانے کے بعد میں دوسرے دن اپنے گھر پہ شاندار ولیمہ کرتے ہیں، لوگوں کو شاندار طریقے سے کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کے رائج ہے۔ اگر آج وہی طریقہ اپنے ہاں بھی رائج ہو جائے تو کتنے لڑکی والوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا سب لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ سبوں کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی بیاہ کو حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے درود شریف آخری بات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ سلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ علماء اتنا سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جری کسی کے لوگ ہیں جو ڈھائی اختیار کرتے کہ نہیں ہمیں منمانی ہی کرنا ہے اور خلاف شرع ہی شادی بیاہ کے کام کو انجام دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بینڈ باجے وغیرہ ڈی جے پر اچھل کود وغیرہ سب کروا لیتے ہیں۔ اب اگر کہا جائے بھیا ڈی جے نہ یہ سب نہ کرو تو کہتے ہیں حضرت بینجو ہمارے یہاں نہیں تھا، ہمارے یہاں یہ تبلا نہیں تھا، ہمارے یہاں اور کوئی باجے نہیں تھے، بس ڈی جے ہی تو چل رہا تھا، ڈی جے ہی چل رہا تھا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ڈی جے کہتے ہیں کہ ہمارے صرف ڈی جے ہی چل رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بینجو ہوتا ہے تبلا ہوتا ہے اس کو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے، اور جو ڈی جے پر دھپ دھپ کی آواز آتی ہے وہ آواز مشین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کچھ فرق نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو آپ تبلے کو ہاتھ سے بجاتے ہو، آپ اس کو ہاتھ سے بجاتے ہو، اور جو ڈی جے پر دھپ دھپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ مشین کی وجہ سے آتی ہے۔ جس طریقے سے یہ حرام ہو ویسے وہ بھی حرام ہے، اور یہ سن لو صرف وہی حرام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو دھپ دھپ کی آواز آتی ہے ڈی جے پر، اگر اس کے ساتھ نعت شریف بھی آپ سنیں گے دھپ دھپ کی آواز کے ساتھ تو نعت شریف سننا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن شریف کی آیت بھی اس کے ساتھ سنو دھپ دھپ کی آواز کے ساتھ تو اس کا پڑھنا اور سننا بھی حرام ہو جائے گا۔ استاد الفقہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب زینہ مزدور الکریم نے اس کے بارے میں فتویٰ لکھا ہے اور کتابوں میں موجود ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ڈی جے پر جو دھپ دھپ کی آواز ہوتی ہے، میوزک کی آواز ہوتی ہے، اس سے صاف کر کے آپ نعت شریف سنو، اس کو ہٹا کر کے آپ تلاوت کا سنو، اس کو ہٹا کر کے تقریر سنو، تب آپ کو کامیابی کامرانی ملے گی۔ الٹی سیدھی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو مٹھائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ہم تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ چلے گا، وہ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، جو لوگ گناہوں اور نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ قبر کی زندگی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت مسلم عمر ابن مسلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک گور کن یعنی قبر کھودنے والا رہا کرتا تھا، جس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قبر کھود کر کے اشترا تیار رکھتا، جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس کھودنے کی جو مزدوری ہوتی وہ لے لیتا، قبر کو اس کے حوالے کر دیتا۔ یہ اس کا پیشہ رہا، پوری زندگی یہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ عمر ابن مسلم کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ زمانے دراز سے قبر کھود رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ قبر کے حالات کو دیکھا
ہوگا, اللہ رب العزت نے اس پر قبر کے حالات کا انکشاف فرمایا ہوگا اور اس کو دکھایا ہوگا. تو گئے اس کے قریب اور کہا بھائی ایک بات بتاؤ, تم زمانے سے قبر کھود رہے ہو, کیا تم نے کبھی ایسا کچھ واقعہ دیکھا جو آخرت کو یاد دلانے والا واقعہ ہو, ضمیر کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہو, جس سے خوف خدا پیدا ہو؟ کیا تم نے کبھی ایسا کچھ واقعہ دیکھا؟ اتنا سننا تو قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب بندے سن لو, میں نے قبر کھودنے کے دوران ایک مرتبہ ایسا واقعہ دیکھا, اللہ رب العزت نے مجھ پر اس واقعے کا انکشاف فرمایا جس کو دیکھ کر کے میری غفلتیں دور ہو گئی اور میں ہوشیار ہو گیا, میں تنبیہ میں ہو گیا اور میں تائب ہو گیا اور میں گناہوں سے بچنے لگا. وہ واقعہ کون سا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ قبر کھودنے والا کہتا ایک مرتبہ میں نے 2 قبریں کھود ڈالی, 2 قبروں کو تیار کر ڈالا, 2 قبریں تیار ہو گئی, تیسری کے لیے میں نے کوشش کی کہ تیسری بھی تیار ہو جائے تب میں جا کر کے آرام کروں, تب میں جا کر کے سستاؤں. وہ کہتا تیسری قبر کھودنے کے لیے جب میں آگے بڑھا, جیسے میں چند پھاوڑے کو مارتا ہوں کہنے لگا, فوراً مجھے گرمی کا احساس ہوا اور اس قبر سے گرمی نکلنے لگی, اس قبر سے گرمی کی شدت محسوس ہونے لگی. اب وہ کہتا میں کروں تو کیا کروں, آخر قبر تو مجھے کو کھودنا, کوئی دوسرا کھودے گا نہیں اور پھر میرا پیشہ بھی وہی ہے. اب وہ کہتا میں نے کوشش کیا کہ گرمی سے بچوں, تو اس کے لیے بغل میں ایک درخت تھا, اس نے چند ٹہنیوں کو توڑا اور توڑ کر کے لا کر کے چاروں طرف گاڑ دیا اور گاڑ کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ اوپر سے دھوپ نہ لگنے پائے اور گرمی مزید نہ بڑھنے پائے. اس لیے اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو گرمی سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کیا, لیکن اوپر سے تو گرمی سے بچ گیا, لیکن جب قبر کھود رہا ہے تو نیچے سے گرمی نکلتی ہی جا رہی ہے. لیکن وہ کہہ رہا مجھے کھودنا تو کیسے بھی گرمی میں نے کھود ڈالی, قبر تیار ہو گئی, تیسری بھی قبر. اب جب قبر تیار ہو گئی تو وہ کہتا ہے میں سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک پانی وغیرہ پی کر کے میں انتظار کرنے لگا کہ اب دیکھتا ہوں میرا گاہک کون آتا ہے اور پھر ان قبروں کو کون خریدتا ہے. کہتا ہے میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں کیا دیکھتا ہوں 2 لوگ آسمان سے آئے, سواری پر سوار ہو کر کے. اب آئے وہ دونوں لوگ اور آنے کے بعد میں ایک قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے, دوسرا قبر کے پائتانے کھڑا ہوتا پہلی والی قبر کے پاس. اب دونوں کھڑے ہو گئے تو جو سرہانے کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا تھا لکھو, اس سے جو پائتانے کی طرف کھڑا تھا اس نے کہا میں کیا لکھوں, کہا کیا لکھوں. تو سرہانے کی طرف کھڑے ہونے والے بندے نے کہا اس قبر کو لکھ دو 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی. مطلب یہ ہے کہ 12 میل تک اس قبر کو چوڑی کر دو, 12 میل تک اس قبر کو لمبی کر دو. 12 میل کا مطلب ہو گیا تقریباً 20 کلومیٹر. اب آپ اپنا سوچو اس قبر کے بارے میں. وہ دونوں جو آئے تھے ایک نے کہا لکھو, دوسرے نے لکھ لیا کتنا 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی لکھ دیا. اس کے بعد میں دوسری قبر کے پاس گئے, کہا کہ اس قبر کو لکھو, کہا کیا لکھوں. تو جو سرہانے کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا جو پائتانے کے پاس کھڑا تھا اس سے کہ لکھو اس قبر کو جہاں تک نظر کام کرے, جہاں تک دکھائی دے وہاں تک چوڑی کر دو, جہاں تک دکھائی دے وہاں تک لمبی کر دو. اب یہ قبر کھودنے والا بندہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کہہ رہا دوسرا لکھ رہا ہے, دوسری والی قبر کو بھی لکھ لیا گیا کتنا جہاں تک نظر کام کرے وہاں تک چوڑی, جہاں تک نظر کام کرے وہاں تک لمبی. اب اس کو بھی لکھ لیا گیا. اب تیسری قبر کے پاس وہ دونوں پہنچے, جس قبر سے گرمی آ رہی تھی, جس قبر سے حرارت آ رہی تھی. کہا کہ اس کے پاس پہنچے تو سرہانے کے پاس کھڑے ہونے والے بندے نے کہا کہ اس قبر کو اتنی لکھ دو, یعنی 2 انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے, 2 انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے, بس کہا اتنی لکھ دو, اتنی لکھ دو. اب اس پائتانے کی طرف کھڑے ہونے والے بندے نے اس قبر کو اتنی ہی لکھ دیا. اب لکھ کر کے چلے گئے وہ دونوں. اب جب دونوں غائب ہو گئے تو اب یہ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ پہلی قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی کیا جائے گا. دوسری قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو جہاں تک نظر کام کرے گی وہاں تک چوڑی وہاں تک لمبی کیا جائے گا, اور تیسری قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر اس کو دبا دے گی. یہ معاملہ سمجھ گیا, لیکن وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا تھا کہ دیکھوں پہلی قبر میں کون دفن ہوتا ہے, دوسری میں کون دفن ہوتا ہے, تیسری میں کون دفن ہوتا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ میں اسی انتظار میں بیٹھا
رہا، اتنے میں کچھ دیر کے بعد چند لوگ آئے ایک میت کو لے کر کے، جو 4 لوگ میت کو اٹھائے ہوئے تھے اور 4 ہی 6 لوگ ساتھ میں عورت جنازہ پڑھنے والے آئے۔ آنے کے بعد میں کہا بھائی یہ بتاؤ پہلی جو تم نے پہلے تیار کر رکھی ہے اس کو مجھ سے بیچو گے؟ کہا میں نے کھودا اس لیے ہے کہ بیچو۔ کہا بتاؤ، کہا اس کا دام یہ بتا دیا۔ خرید لیا ان لوگوں نے، جنازہ پڑھ کر کے دفن کرنے لگے۔ اب وہ قبر کھودنے والا ایک آدمی کو بلاتا ہے، کہنے لگا بھائی ایک بات بتاؤ، اس کو جو تم دفن کرنے کے لیے آئے ہوئے کون تھا اور اس کے جنازے میں کم لوگ کیوں آئے؟ 4 ہی 6 لوگ کیوں آئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے کم لوگ کیوں آئے ہو؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کون تھا جس کے جنازے میں اتنے کم لوگ تم پہنچے ہو؟ اتنا جب سنا اس آدمی نے تو کہا بھائی سنو، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آدمی غریب تھا، یا آدمی پریشان حال تھا، یا آدمی تنگ دست تھا، یا آدمی مصیبتوں کا مارا تھا۔ اور غریبوں کے جنازے میں کون آتا ہے؟ غریبوں کے جنازے میں کون شامل ہوتا ہے؟ اس لیے زیادہ لوگ نہیں آئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ غریب تو تھا لیکن اس کا اور کیا معاملہ تھا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک قبر کھودنے والا بندہ یہ مالوں کے اعتبار سے تو غریب تھا لیکن سجدوں کے اعتبار سے غریب نہیں تھا، یہ دولتوں کے اعتبار سے تو غریب تھا لیکن تلاوتوں کے اعتبار سے غریب نہیں تھا، یہ پیسوں کے اعتبار سے تو غریب تھا لیکن نیکیوں کے اعتبار سے غریب نہیں تھا، بلکہ یہ اچھا آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا۔ اتنا سننا تھا قبر کھودنے والا بندہ سمجھ گیا یہی وجہ ہے کہ اس کی قبر کو پہلے ہی سے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ اس کو دفن کر کے جانے لگے تو قبر کھودنے والا کہتا بھائی جب یہ غریب آدمی تھا اور آپ لوگوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام چندے سے کیا ہے تو مجھے اس کی مزدوری نہیں چاہیے، اس کی مزدوری واپس لے لو اور لے جا کر کے اس کے فاتحہ وغیرہ میں لگا دینا۔ چنانچہ اس نے مزدوری بھی واپس کر دی اور سمجھ گیا کہ یہ مرنے والا بندہ اچھا آدمی تھا، اسی لیے اس کی قبر کو منور کر دیا گیا، اس کی قبر کو پہلے ہی چوڑی کر دیا گیا۔ اتنے میں وہ انتظار کرنے لگا کہ دوسری قبر میں کون دفن ہوتا ہے، اب انتظار کر ہی رہا تھا۔ اتنے میں اس بار جب لوگ میت کو لے کر کے آئے تو اس بار تو صرف 4 ہی لوگ تھے، 4 ہی لوگ میت اٹھانے والے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ اب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ دوسری والی قبر تم مجھ سے بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا اس کا دام بتاؤ، دام بتا دیا۔ اب خرید لیا، خرید کر کے لوگ دفن کر کے کرنے کے لیے جنازہ پڑھ کر کے جیسے دفن کرنے کے لیے تیار ہوئے، فوراً وہ قبر کھودنے والا بندہ ایک آدمی کو بلاتا ہے، کہا بھائی تم نے قبر خرید تو لی ہے لیکن یہ بتاؤ اس میں جو دفن ہونے جا رہا ہے، جس کو تم دفن کرنے جاتے ہو، کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے، پتا ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کون آدمی تھا؟ اتنا سننا تو وہ آدمی کہتا بھائی ہمیں بھی پتا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے یہ کون ہے۔ کہا پھر اس کو تم دفن کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ تو اس آدمی نے بتایا اصل میں یہ مسافر آدمی تھا، کہیں دور و دراز سے آدمی تھا، یہ چل کر کے ہماری بستی میں آیا اور یہیں اس کا اچانک انتقال ہو گیا، ہم نے اسے مسلمان جانا تو غسل دے دیا اور چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا، ہم دفن کرنے کے لیے آگے بس اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اتنا سننا تھا وہ قبر کھودنے والا چیخ اٹھا اور کہنے لگا میرے بھائی اگر تو نہیں جانتے یہ کون ہے تو کم سے کم مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں کون ہے۔ اس قبر میں جو دفن ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اطلاع دے دی ہے مجھے اور مجھے خبر مل چکی ہے، میری نظروں سے پردہ اللہ نے اٹھا دیا ہے، جو میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں نظر کام کرے گی وہاں قبر کو چوڑی پہلے کر دی گئی ہے، جہاں جہاں نظر کام کرے گی وہاں اس قبر کو پہلے ہی لمبی کر دی گئی ہے۔ اس لیے مرنے والا، اس قبر میں دفن ہونے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ قبر کو سیدھا بنتا ہے، ولی کامل ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت ہیں عرش میں دھومیں مچائیں کہ وہ مومن صالح ملا، عرش میں دھومیں مچائیں کہ وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اب قبر کھودنے والا کہتا ہے بھائی مجھے اس کی مزدوری مجھ سے واپس لے لو، ہمیں مزدوری نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ ولی تھا اللہ قبر کو زندہ بندہ تھا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس پر جب کرم فرمائے تو اس کے صدقے میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے، ہم بھی بخش دیے جائیں، اس لیے مزدوری واپس کر دیا۔ اب اس کے بعد تیسری قبر جو بچی تھی جس سے گرمی آ رہی تھی، کہنے لگا کہ میں اس کا انتظار کرنے لگا، اب دیکھنے لگا کہ اس میں کون دفن ہوتا ہے۔ اب کہتا کچھ ہی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں،
لوگ ایک میت کو لے کر کے آ رہے ہیں، جس میت کے ساتھ امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، پورا ازدحام بھی ہے، کافی بھیڑ ہے اور لوگوں کی قطار جنازہ پڑھنے والوں کی کافی تعداد میں لوگ ہیں، اور اس کے بعد بھی میت کے اوپر مخملی چادر ہے، ویلوٹ کی چادر پڑی ہوئی ہے، لوگ لے کر کے آئے اور اسی تیسری قبر کے بارے میں جس سے گرمی نکل رہی تھی مجھ سے پوچھا کہ بھائی اس قبر کو بیچو گے؟ کہا یہی ایک قبر بچی ہے، میں کھودا اس لیے ہوں کہ بیچوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا دام بتاؤ گا، دام بتا دیا، ان لوگوں نے خرید لیا، جنازہ پڑھا اور پڑھ کر کے دفن کرنے لگے۔ اب وہ قبر کھودنے والا بندہ کہتا میں نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا بھائی ایک بات بتاؤ، اس قبر میں جس کو دفن کرنے کے لیے آپ لوگ جا رہے ہو آخر یہ کون ہے جس کا انتقال ہوا، جس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے اس کے مشغلے کیا تھے، اس کے طریقے کیا تھے؟ اتنا سننا تو اس آدمی نے بتایا کہ یہ ایک امیر کی بیوی تھی، ایک مالدار کی بیوی تھی، جس پر اللہ نے دنیاوی دولت سے بہت نوازا تھا، اس کے پاس تمام طرح کی فراوانی اور آرام اور آشائش کی چیزیں تھی، یہ بلڈنگ میں رہا کرتی تھی اور ساری آشائش کے ہوتے ہوئے یہ اپنی زندگی کو شریعت کے خلاف گزارا کرتی تھی، نمازوں سے دور رہا کرتی تھی، تلاوت قرآن سے دور رہا کرتی تھی، اپنے سر کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی، پردے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی۔ اب اتنا سننا تھا، وہ قبر کھودنے والا سمجھ گیا یہی وجہ ہے کہ اس قبر سے پہلے ہی گرمی آ رہی تھی، اور اس قبر کے بارے میں جب لکھا گیا تو پھر اس نے جو لکھا تھا تو اتنا لکھا تھا کہ اتنا لکھ دو، مطلب یہ کہ قبر کو اس قدر تنگ کر دو کہ جب اس میں جو دفن ہو اس کو قبر اس قدر دبائے تو اس کے داہنے طرف کی ہڈیاں بائیں طرف ہو جائے، بائیں طرف کی ہڈیاں داہنے طرف ہو جائے، اور سر کی طرف سے دبائے پیر کی طرف، تو سر اور پیر کی طرف، سر کی ہڈیاں پیر کی طرف اور پیر کی ہڈیاں سر کی طرف ہو جائے۔ اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا گیا، وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ عورت چونکہ گنہگار تھی اس لیے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا اور اس پر قبر کی مشاکل کو دور کر دیا۔ مسلمانوں یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ دنیا میں نیکیاں کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر کام کرے گا، اللہ اس کی قبر کو چوڑی کر دے گا، اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اور جو بڑی زندگی کے لمحات کو گناہوں میں گزارے گا، نافرمانیوں میں گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، وہ دنیا کی الٹی سیدھی حرکتوں میں گزارے گا تو اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں اگر اپنی قبر کو تنگ ہونے سے بچانا ہے تو یہ طے کر لو، چاہے شادی کا موقع ہو چاہے کسی اور خوشی کا موقع ہو، ہم وہی کام کریں گے جس میں اللہ کی مرضی ہو، جس میں رسول اللہ کی مرضی ہو، جس میں محبوبان بارگاہ کی مرضی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میرے مولا جتنی باتیں میں نے عرض کی باتوں میں سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سے حضرات کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سب کو شادی بیاہ حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینداری کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافات کی چیزوں سے ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ بولا باولا دکھاتے ہیں، تر دگاتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے، لہو لعیب ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بھی ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔